بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پینٹاگون کو حکم، نیوکلیر ہتھیاروں کے تجربات فوری طور پر دوبارہ شروع کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون کو ہدایات کی ہیں کہ امریکہ 33 سال کے وقفے کے بعد نیوکلیر ہتھیاروں کے تجربات فوری طور پر دوبارہ شروع کرے۔ یہ اعلان چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے چند منٹ بعد سامنے آیا، جسے جیوپولیٹیکل تناؤ کی عکاسی قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور چین جیسے ممالک نے اپنے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اب امریکہ بھی برابری کی بنیاد پر تجربات کرے گا تاکہ قومی سلامتی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ حال ہی میں روس نے اپنے جدید نیوکلیر سے چلنے والے اسکائی فال میزائل کا تجربہ کیا تھا، جس کی رینج لامحدود بتائی جا رہی ہے۔ روسی حکام کے مطابق یہ میزائل 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے 15 گھنٹے تک ہوا میں رہا، جو دفاعی نظاموں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے غیر مناسب قرار دیا، مگر امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ امریکہ کی جوہری برتری کو برقرار رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ چین نے بھی اپنی جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اور ایم پی حملوں کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، جو عالمی طاقت کے توازن کو متاثر کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کر سکتا ہے، خاص طور پر شمالی کوریا اور دیگر ممالک کی نقل و حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ کو عظیم بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ ناقدین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ عالمی استحکام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یورپ اور ایشیا میں اتحادی ممالک اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جہاں روس یوکرین تنازع میں جوہری دھمکیاں دے چکا ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ چین اور روس کا رد عمل کیا ہوگا، جو امریکی اعلان کو اشتعال انگیز قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام، اہم خارجی لیڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے خارجیوں کے لیڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق 29 اور 30 اکتوبر کی درمیانی شب خوارج کے ایک گروہ کی نقل و حرکت سیکیورٹی فورسز نے بروقت پکڑ لی۔ فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، جس کے دوران 4 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والوں میں اہم خارجی کمانڈر امجد عرف مزاحم بھی شامل ہے، جو خارجی رہنما نور ولی کا نائب اور بھارتی ایجنٹ فتنہ الخوارج کی رہبر شورا کا سربراہ تھا۔ امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی اور وہ افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج کی قیادت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دراندازی کی کوشش کر رہی ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں خارجیوں کو محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کس ملک کی مدد سے میزائل پروگرام پھر سے فعال کر رہا ہے؟ یورپی انٹیلیجنس نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ یورپی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ایران پابندیوں کے باوجود چین کی مدد سے میزائل پروگرام دوبارہ فعال کر رہا ہے۔ یورپی انٹیلیجنس اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کی حالیہ پابندیوں کے باوجود چین کی مدد سے اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے بحال کر رہا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق چین سے ایران کی بندر عباس بندرگاہ پر سوڈیم پرکولیٹ کی کئی کھیپیں پہنچی ہیں، جو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کے ٹھوس ایندھن کی تیاری میں استعمال ہونے والا اہم کیمیکل مادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق 29 ستمبر سے اب تک تقریباً 2,000 ٹن مواد ایران پہنچ چکا ہے، جو اسرائیل سے حالیہ جھڑپوں کے بعد چین کے سپلائر سے تباہ شدہ میزائل ذخائر کی بحالی کے لیے خریدا گیا تھا۔ پابندیاں دوبارہ عائد ہونے کے بعد اس قسم کی 10 سے 12 کھیپوں کا سراغ لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین ایران کا قریبی اتحادی ہے اور پابندیوں کے باوجود خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے ایرانی تیل کی خریداری اور حساس مواد کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔
اگرچہ سوڈیم پرکلوریٹ باضابطہ طور پر ممنوعہ فہرست میں شامل نہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امونیم پرکلوریٹ کی تیاری کا بنیادی جز ہے جو بین الاقوامی طور پر بیلسٹک میزائلوں میں ممنوعہ قرار دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ تہران پابندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی اسلحہ سازی کی رفتار بڑھا رہا ہے، جبکہ بیجنگ قانونی ابہام کا فائدہ اٹھا کر ان برآمدات کو خود مختار تجارتی فیصلہ قرار دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے راستے کھولے جائیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے راستے کھولے جائیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور جرمن چانسلر نے ترکیہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ جرمن چانسلر کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہنا اعزاز کی بات ہے، ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدوں پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ اور جرمنی کے درمیان دفاعی صنعت میں زبردست صلاحیت موجود ہے اور ہمیں مشترکہ منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے اور ترکیہ غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے راستے کھولے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام پر ہونے والے مظالم کا کوئی حساب نہیں اور جرمن چانسلر کے ساتھ شام کے مسئلے پر بھی بات ہوئی۔ شام کے صدر احمد الشرا نے ہتھیاروں کی بجائے امن کو ترجیح دی۔ ترک صدر نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ پر بھی تشویش ہے، یوکرین جنگ کے حل کے لیے ڈپلومیٹک راستے اپنائے جائیں۔ لبنان کا امریکہ سے اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ لبنان نے امریکہ سے غزہ میں اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے صدر جوزف اون نے امریکی ایلچی موگن ٹاگس سے ملاقات کے دوران اسرائیلی حملے بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ لبنان کے صدر نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کو مانیٹر کرنے والی کمیٹی کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً اسرائیل کی جانب سے جاری جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان کے بے گھر ہونے والے شہریوں کو اپنے گھروں میں واپسی کا حق ملنا چاہیے اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں روکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ٹیرف میں 10% کمی کر دی۔ جنوبی کوریا کے دورے پر ہونے والی ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر کو کہا کہ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے ملاقات انتہائی کامیاب ہوگی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے چین کے ساتھ آج ہی ڈیل ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ چیزوں پر اتفاق ہے، بہت سی چیزوں پر ہو جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دوست اور پارٹنر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ ڈیل کی بنیادی باتوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر بات پر متفق نہیں ہوتے، یہ بالکل معمول کی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشتوں کے درمیان اختلافات یا ٹکراؤ ہونا ایک عام عمل ہے۔ چین نے دیگر عالمی تنازعات کے حل کے لیے امن مذاکرات کو بھی فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں حالیہ جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی شاندار کوششوں کو سراہتا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا حکم، 2026 سے صرف 7,500 پناہ گزینوں کو داخلے کی اجازت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2026 کے لیے پناہ گزینوں کے داخلے کی حد صرف 7500 مقرر کر دی، جو اب تک کی سب سے کم تعداد قرار دی جا رہی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی سلامتی اور امیگریشن نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی ترجیحات بدلتے ہوئے اندرونی شہریوں کے روزگار اور تحفظ کو اولین اہمیت دے رہا ہے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دور حکومت میں پناہ گزینوں کے داخلے کی حد 1,25,000 مقرر کی گئی تھی۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے
امریکی فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے جنگ زدہ ممالک اور سیاسی پناہ کے متلاشی ہزاروں افراد متاثر ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔